بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی اور وہ پیش گوئی کیسے پوری ہوئی؟ حضرت عمار بن یاسر ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی مرکز نگاہ تھے، کیونکہ تمام مسلمانوں کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عمار تھی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام اور مہاجرین اولین میں سے ہیں، اور یہ ان مصیبت زدہ صحابیوں میں سے ہیں جن کو کفار مکہ نے اس قدر تکلیفیں دی کہ جنہیں سوچ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظالموں نے ان کو جلتی ہوئی آگ پر لٹایا، چنانچہ یہ دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لیٹے رہتے تھے، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور یہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے تو آپ ان کے لیے اس طرح آگ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے آگ، تو عمار پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے بہت ستایا، یہاں تک کہ ان کی ناف کے نیچے نیزہ مار دیا، جس سے ان کی روح پرواز کر گئی، اور عہد اسلام میں سب سے پہلے شہادت سے سرفراز ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو طبیب و مطیب کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ 37 ہجری میں 93 برس کی عمر پا کر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت حضرت علی کے دور خلافت میں 37 ہجری میں جنگ صفین میں ہوئی، جس میں آپ علی بن ابی طالب کی طرف سے لڑے اور معاویہ بن ابو سفیان کی فوج مد مقابل تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ عمار بن یاسر جس وقت ایمان لائے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ صرف 5 غلام اور 2 عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو زہر کر دیا تھا، ورنہ صحیح روایت کی بنا پر اس وقت تک 30 اصحاب سے زیادہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ ابو جہل اور اس کے مشرکین ساتھیوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر تشدد کیا اور ان کو پانی میں غوطے دیے، اس قدر ظلم عمار بن یاسر کی برداشت سے باہر ہوا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ کہہ دے کہ تو محمد کے خدا کو اور اسلام کو نہیں مانتا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا جملے بھی عمار بن یاسر کو ادا کرنے کو کہے۔ عمار بن یاسر کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ تمام جملے کہہ دیے جو ابو جہل کہہ رہا تھا، تو ایسے میں عمار بن یاسر کی جان بچ گئی۔ لیکن جب عمار بن یاسر کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو دل گرفتہ ہو گیا اور پچھتانے لگے کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آقا نامدار کی شان میں گستاخی کی اور اسلام کو چھوڑنے کا عہد کیا، تو رنجور اور غمگین آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمار تیرا دل کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل ایمان کی روشنی سے لبریز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو بے غم رہ، اللہ ضرور تجھے بخش دے گا۔ اور اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد خدا کا انکار کرے مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے
اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹ اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے گزرے تو آپ نہایت شفقت کے ساتھ ان کے سر سے غبار صاف کر کے فرمایا، افسوس عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، افسوس کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوگا لیکن وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کے سر پر اس قدر بوجھ لاد دیا کہ لوگ چلا اٹھے، آج عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مر جائیں گے، آج عمار بن یاسر مر جائیں گے۔ وہ اس سے پہلے بھی تکلیف کی شکایت کر چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کچھ اینٹیں اتار کر پھینک دی اور فرمایا، افسوس اے ابن سمیہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ غزوہ بدر سے غزوہ تبوک تک جس قدر اہم مارکے پیش آئے سب میں وہ جاں باز شجاعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ عہد صدیقی کی اکثر خون ریز جنگوں میں بھی خوب داد شجاعت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یمامہ کی جنگ میں ان کا ایک کان شہید ہو گیا جو سامنے ہی زمین پر پھڑک رہا تھا، لیکن وہ بے پرواہی کے ساتھ حملے پر حملے کر رہے تھے اور جس طرف رخ کرتے تھے صفیں کی صفیں تہہ و بالا کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ مسلمانوں کے پاؤں پیچھے پڑنے لگے، انہوں نے ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارا، اے گروہ مسلمان کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، آؤ میرے پاس آؤ۔ ان کی اس صدا نے سحر کا کام کیا اور جنت کے شدائی یکا یک سنبھل کر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت کا بارے گرا، حضرت علی کے سر ڈالا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو ان سے جو خاص انس و خلوص تھا اس کے لحاظ سے تمام مہمات امور میں وہ ان کے دست و بازو ثابت ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ نے جب شہید خلیفہ کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کا رخ کیا تو خلیفہ چہارم کے حکم سے وہ حضرت امام حسن کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ اہل کوفہ کو خلافت کے تحفظ و حمایت پر آمادہ کریں۔ حضرت عمار بن یاسر کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جامع مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا وعظ فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن نے ان سے فرمایا، تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور منبر پر کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ حضرت عمار بن یاسر بھی ان کے ساتھ منبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، صاحبو بے شک میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اور آخرت میں حضرت سرور کائنات کی حرم محترم ہیں، لیکن اس وقت خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو یا عائشہ کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار کی تائید کی اور دوسرے روز صبح کے وقت تقریباً 9,500 جاں باز سپاہیوں کی ایک فوج گراں حضرت عمار کے ساتھ ہو گئی۔ ماہ جمادی الاخری 36 ہجری میں دونوں طرف کی فوجیں مقام ذیکار میں مجتمع ہوئی۔ زبیر بن عوام کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں تو انہیں نظر آنے لگا کہ وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق عمار بن یاسر کے ساتھ ہے اور باغی گروہ ان کو قتل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی بن ابی طالب نے ایک ایسی بات یاد دلائی کہ وہ اس وقت اس خانہ جنگی سے کنارہ کش ہو گئے۔ جنگ صفین میں بھی عمار بن یاسر نے خوب داد شجاعت سمیٹی۔ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام میں ہے۔ اس جنگ میں شامی افواج کے 45,000 اور خلیفہ کی افواج کے 25,000 افراد مارے گئے، جن میں سے بیشتر اصحاب رسول تھے۔ اس جنگ کی پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر بادل کی طرح گرجتے ہوئے جس طرف جاتے تھے صفیں کی صفیں درہم برہم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ اثناء جنگ میں حضرت امیر معاویہ کے علم بردار حضرت عمر بن العاص پر نظر پڑی تو بولے، میں اسی علمدار سے 3 دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لڑ چکا ہوں۔
اب یہ چوتھی مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ ہم کو شکست دیتے ہوئے مقام ہجر تک بھی پسپا کر دیں، جب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ غلطی پر ہیں۔ جنگ میں عمار کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ جس طرف نکل گئے پرے کا پرا صاف ہو گیا اور جس پر وار کیا ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ واقف کر مسلمان ان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلو بچاتے تھے، لیکن اسی حالت میں ابن الغادیہ کے نیزے نے ان کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور ایک دوسرے شامی نے بڑھ کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دونوں قاتل جگڑتے ہوئے امیر معاویہ کے دربار میں پہنچے، کیونکہ ان میں ہر ایک اس کارنامے کو اپنی طرف منسوب کرتا تھا۔ عمر بن العاص حاضر دربار تھے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے جگڑ رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے برہم ہو کر کہا، عمر تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو ایسا کہتے ہو؟ بولے، خدا کی قسم ایسا ہی ہے، کاش آج نہیں برسوں پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ حضرت عمر بن العاص کو حضرت عمار بن یاسر کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی اور اس جنگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہم نہیں ہیں بلکہ وہ جماعت ہے جو ان کو میدان جنگ میں لائی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ کے اس جملے کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا امیر معاویہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا کیونکہ ان کو میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ بعد ازاں امیر معاویہ نے یہ بھی کہا کہ علی کا ایک بازو صفین میں قطع کر دیا گیا، ان کی مراد جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ داد و شجاعت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی عقیدت اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی طرح ہی رہی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کی سرکردگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زبردست لگاؤ اور عقیدت رکھتے تھے۔